کیا تھا انجینئرنگ, باقی گریجویٹ جو ایک اس وقت کا تھا. اور میں جب آرمی میں چلا گیا تو آپ پہلے شخص ہیں خاندان میں؟ نہیں, میں میری چوتھی نسل ہے جی. چوتھی نسل. میرے بابا کے کزن ہیں میجر ظہور تھے 8 FF میں, انہوں نے 46 میں کمیشن لیا تھا. پھر میرے پھپھوزاد بھائی ہیں کرنل ظفر, وہ بعد میں امبیسڈر بھی گئے, کرنل شبیر ہیں. ہم کوئی 27-28 کے قریب کمیشنڈ آفیسر اپنے ایک ہی خاندان سے فیملی کے ہیں, اور وہ منگلور کے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو نیچے والا گاؤں ہے اس میں ہم کم. تو آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا کہ مجھے فوج میں جانا چاہیے؟ چونکہ سارا خاندان ہی آرمی جوائن کرتا تھا, اور میں کرنل ظفر اپنے بھائی کو دیکھتا تھا, ان کی باکسنگ, یہ وہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں فوج کو جوائن کروں گا, اور اللہ نے وہ مقصد جو ہے. اور آپ نے کب فوج جوائن کی؟ میں جی کیا تھا, میں نے میٹرک کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کیا, پھر میں ایبٹ آباد کالج آ گیا, اور ایبٹ آباد کالج سے جب میں فارغ ہوا تو میں 85 میں آرمی کو جوائن کر لیا. 85 میں جی. اور پھر 86 میں ہم پاس آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. اور میں نے یونٹ اپلائی کیا تھا 2 FF, اور مجھے مل گئی 4 FF. ٹھیک. تو میرے جو بڑے بھائی کزن تھے, میں نے ان کو لکھا, وہ 5 FF کمانڈ کر رہے تھے. میں نے کہا جی میں 2 میں جانا چاہ رہا تھا, 4 مل گیا. انہوں نے کہا نشان حیدر بٹالین ہے, اور وکٹوریا کراس بھی اس کو ملا ہوا ہے, اور 5 ایسے ہیں, بڑی مشہور یونٹ ہے پاکستان کی, اور اس کو کہتے ہیں, آپ 4 FF کہتے ہیں تو اس کا پرانا نام ہے تن پر بھونجا. تو میں اس کو جوائن کیا. ہاں, یہ اس سے مشہور ہے, میں لوگوں کو بتا. پھر ہم 111 بریگیڈ میں آ گئے, اور آئے 86 میں آپ 111 بریگیڈ میں؟ جی 86 میں آ گئے تھے. اور اس وقت آپ لیفٹیننٹ تھے یا سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ. اور یہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ میں آ گئے. اس جس طرح آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پہ آتے تھے, یاسر عرفات آئے, باقی صدر آئے, انڈیا کا وزیر اعظم آیا, گارڈ آف آنر ایک ہوتی تھی. پھر جنیجو مرحوم ضیاء الحق کے سیکیورٹی کے ایشو, جنرل اسلم بیگ صاحب, اختر عبد الرحمان صاحب, ان کے ساری وہ سیکیورٹی ہمارے. پھر آپ کی یونٹ جو تھی وہ سیکیورٹی کرتی تھی. اور کتنے لوگ تھے اس میں سیکیورٹی میں؟ جو پوری یونٹ ہوتی تھی, پورا بریگیڈ 111 بریگیڈ جو ہے اس کی 2 یونٹ سیریمونیل پہ ہوتی تھی. ایوان صدر بھی اور وزیر اعظم ہاؤس, یہ سارا دیکھتے تھے. پھر میں چلا گیا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا بچپن تھا, یا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, یا آپ نے جب آپ جوان ہوئے, خاندان خوشحال خاندان تھا, مڈل کلاس تھا, لوور مڈل کلاس تھا, کس قسم کا تھا؟ جی دادکوں تک تو بڑے خوشحال تھے. 2 گاؤں کی زمینیں ہیں, آج بھی الحمدللہ ہیں, اور حکمت تھی اپنی, اور درس و تدریس کے سلسلے تھے. مگر جب یہ لوگ شہروں میں آئے تو پھر محدود وسائل میں تھے. انہوں نے اس وقت کوئی 10 مرلے کے گھر بنائے چاچوں نے کہ بچے یہاں پڑھیں مانسرا میں, اور وہ ذرا مشکل وقت تھا کہ گاؤں میں ساتھ ہی جو کزن رہتے تھے ان کی اپنی بھینس بھی تھی, اپنا کھانا پینا بھی تھا. ہمارے لیے وہ سہولتیں نہیں تھی کہ 10-12 کلومیٹر کچا راستہ ہوتا تھا. ہم نے جو اپنی آنکھ کھولی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ گھر تو بڑے اچھے تھے, مگر ذرا پیسے کے لحاظ سے ٹائٹ ماحول تھا. ہاں جی. اور تنخواہ میں گزارا کرنا پڑتا تھا؟ والد صاحب کو تنخواہ میں کرنا پڑتا تھا. جو تایا تھی ان کی اپنی پریکٹس تھی, چاچا اپنی کرتا تھا, چھوٹے چاچا اپنے کرتے تھے. میرے والد صاحب اور ایک چاچا سروس میں تھے, باقی سب نے اپنی, ان کی کلیننگ تھا, حکمت کا کام تھا, زمینداری اچھی تھی کھواڑی میں. اور الگ الگ رہتے تھے سارے گاؤں میں, سارے اکٹھے رہتے. دادا کے ساتھ جب ادھر آئے تو پھر الگ الگ تھے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 1872 میں کیپٹن ویس سیٹلمنٹ کمشنر جب ہمارے گاؤں گیا تو اس کو نمبردار نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو 1872 کی میوٹنی 1857 کی میوٹنی میں تھا. تو پھر اس نے اس وقت ہمارے جو بڑے بزرگ تھے مختوم حضرت حافظ محمد جیون, تو ان کو بلایا تو وہ نہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا میرا ایمان. پھر اس نے ان کو 2 سال کے لیے مانسرا سے ضلع بدر کیا. ان کی ایک 600 کنال زمین تھی, وہ چھین لی, وہ آج بھی چھینی ہوئی ہے, اس کو سیری ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ حالات تھے. گاؤں تک تو بڑا اچھا خوشحال گھر تھا, اور جب شہروں میں آئے تو پھر یہی ہے کہ دودھ لاتا تو پی لیتے تھے, اپنی بھینس کا نہیں. اور دوسرا جو ہمارا اپنا بچپن جو تھا نا, اس میں یہ تھا کہ سال میں ایک بار کپڑے بناتے تھے. جب جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ایک ہی وقت جوتا خریدتے تھے. جی بالکل, سال میں چھوٹی عید پہ کپڑے ملتے تھے, اور وہ عید کر کے ہم سماج چھوڑتے تھے, بڑی پہ بھی وہی پہنتے تھے. اور میری امی مرحومہ وہ اکثر ہمیں ایبٹ آباد لے کے جاتی تھی. وہاں ایک چائنا شوز ہوتا تھا, ایک زیکو, تو وہ ایک جوڑا ہمیں سال میں وہاں چائنیز سے بنوا کے دیتی تھی. وہ شاید اب پنڈی آ گئے تھے, بعد میں زیکو والے وہی ہیں. تو محدود کام تھا. اور گھر میں سردیاں ہوتی تھی, وہ جو سویٹرز وغیرہ وہ امی خود تیار کر کے دیتی تھی, گلوز وغیرہ. تو اتنا یہ سمجھے کہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ بڑا اچھا ماحول. کھانا ایک بار بنتا تھا, 2 بار بنتا تھا, 3 بار کھانا, چونکہ یہ ایک بزرگوں کی فیملی تھی تو کھانے کے شوقین تھے. کھانا بنتا تھا اور بڑے شوق سے کھاتے تھے سارے بھائی بھی. والدہ خود بناتی تھی؟ والدہ بھی بناتی تھی, ساتھ گھر میں وہ ایک سلسلہ تھا وہ یعنی ملازمین تھے. اور نہیں اتنا نہیں, ایک آدھے جو امی کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ گھر میں جس طرح ہوتا ہے, گاؤں میں مل ہی جاتی ہیں. اور اسکول جو تھا بالکل عام رہا, کالج بھی عام تھا. اور میں ایبٹ آباد آ گیا پھر میٹرک کے بعد, اور ایبٹ آباد کے بعد پھر دوبارہ میں مانسرا چلا گیا تھا.
اور اس سے پھر میں آرمی میں اور اسکول تھا وہ ٹاٹ اسکول یا جیسے کہ پتھر اسکول؟ بالکل پتھر کے زمانے کا اسکول تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا, رویداد خان ابھی وہ فوت ہو گئے, انہوں نے بھی میٹرک وہیں سے کیا. ان کے والد وہاں پر مانسرا میں مجسٹریٹ تھے. ایک اسکول ہوتا تھا, وہ ساری دنیا وہیں سے پڑھی. اور مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ جنرل صلاح الدین ترمذی بھی لیفٹیننٹ جنرل جو تھے وہ بھی تھوڑا سا ٹائم پڑھے تھے, بعد میں حسن عبدال کیڈٹ کالج آ گئے تھے. لوگ پڑھ کے آ جاتے تھے, مگر ہم 4 بھائی تھے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جی ہم برنال میں آئیں گے یا کسی کیڈٹ کالج میں آئیں گے. مگر ہم جہاں بھی رہے اور ان لوگوں سے مقابلے میں ہم آگے ہی رہے. ماشاء اللہ. اور رٹا لگاتے تھے آپ بچپن میں؟ نہیں, ہمارے گھر میں جو تعلیم کا طریقہ کار تھا, والد ہمیں انگریزی بھی پڑھاتے تھے, پرشین فارسی پہ بڑا عبور تھا, اور میتھس میں زیادہ اپنے چاچا سعید جیلانی سے پڑھتا رہا, اور امی بھی ہمیں ہیلپ کرتی تھی. اور رٹے والا کام نہیں تھا, ہمیں ایک پوری لائبریری میں بھائیوں کو بٹھایا جاتا تھا اور تمام کزنس کو. اور وہ ایک ہمارے انسپیکٹر اسکول آئے تو انہوں نے ایک فقرہ بولا, آتے ہوتے تھے, تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے جواب دیا, تو اس نے میرے ٹیچر سے پوچھا یہ کون ہے, اس نے کہا سعید جیلانی کا بھتیجا ہے. اس نے کہا پھر اس کو آنا چاہیے تھا. تقریریں کرنے کا شوق تھا بچپن؟ بڑا. واپس صاحب والد مرحوم نے ہمیں تقریریں لکھی دینی, سامنے کھڑا کر کے تقریر کروانی. وقار بھائی جو ایک پروگرام ہوتا تھا اس میں اس کو لطیفے لکھ کے دینے. پھر میں اپنے اسکول میں صبح مارننگ اسمبلی کلب جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں رات کو خبریں لکھتا تھا, اور صبح میرا کام ہوتا تھا کہ خبریں پڑھتا تھا. بہت بہت اچھا. اب آپ 86-87 میں آتے ہیں جی. اب آپ تھے 111 بریگیڈ میں, اور آپ کا کام تھا سیکیورٹی دینا. ہاں جی, وہ سیکیورٹی کا تھا, گارڈ آف آنر تھا, ایئرپورٹ پہ آنا. اور اس کے ساتھ ہی جب جنیجو مرحوم کی اسمبلی ڈیزالو کی تو اس وقت جنیجو پرائم منسٹر تھے, چائنا گئے ہوئے تھے, واپس آئے, وہ ان کو پی ایم ہاؤس میں لے کے گئے جو اب آرمی ہاؤس ہے. پھر وہاں تھوڑا ڈیوٹی تھی, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, جنیجو صاحب کا. پھر وہ جلدی چلے گئے, مگر جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک خط لکھا ضیاء الحق کو کہ ٹھیک ہے اسمبلی ڈیزالو ہوگی, 58(2) بھی اپلائی ہو گیا, مجھے اس سے کوئی قریب نہیں ہے, میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں یا جو بھی ہے, مگر جو میرے ساتھ جو اے ڈی سی کام کر رہے ہیں ان کی خواہش پوچھی جائے یہ کیا کریں گے, ان کا کیریئر نہ خراب ہو جائے. بڑے لوگ تھے نا, بڑے لوگ, بڑی بات. اس نے اپنا نہیں سوچا, اس کے ساتھ 3 اے ڈی سی تھے, ان کا پوچھا. تو ضیاء الحق مرحوم نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا ہمیں سول سروسز میں بھجوا دیں, اب فوج کے قابل ہم نہیں رہے. تو جنیجو صاحب کا میرا اس طرح تھا, مجھے بڑا وہ پیار سے بات کرتے تھے, کہتے تھے تمہارے چاچا اور میں مادر ملت کی ساتھ رہے اور ہم نے اکٹھی کہیں جیل بھی کاٹی ہوئی تھی. اور میں نے چاچا سے پوچھا, کہتے ہیں میں تو جنیجو مرحوم اور میں اور اختر علی بہود مانسرا کے تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. کہتے ہیں ہم نے جب بھی جانا تو چٹ بھیجنی, تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں میں جب فارغ ہوں گا ان کو مہمان خانے میں بٹھاؤ, ان سے میں گپ لگاؤں گا. تو ہمارے ساتھ سیاسی گفتگو ہوتی تھی پرانی مسلم لیگ مادر ملت کے وقت سے. پھر اس کے بعد وقت آ گیا بے نظیر صاحب آ گئے. نہیں, آپ جنیجو صاحب کے دور میں اے ڈی سی تھے؟ نہیں, میں نہیں تھا, میں سیکورٹی میں ان میں پریزیڈنٹ باڈی گارڈ میں تھا. باڈی گارڈ میں تھے, سیکورٹی, اور وہ گارڈ آف آنر دینا اور یہ تھا. اس کے بعد وقت آ گیا, جنیجو صاحب چلے گئے, پھر بے نظیر بھٹو آ گئے 1988. پھر آئے ضیاء الحق کا 88 میں انفینٹری اسکول کوئٹہ چلا گیا, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ آج C-130 کا حادثہ ہو گیا. اس کے بعد ہم آئے, وہاں الیکشن ہو گیا تھا بے نظیر صاحب کا, وہ وزیر اعظم بن گئی تھی. ہم واپس آئے, پھر ہماری وہی ڈیوٹی تھی جو ان کے ساتھ تھی. 6 اگست 90 کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی, تو ہماری سلیکشن ہوگی میری اور بریگیڈیئر نثار کی, وہ ایم ایس آ گئے اور میں جتوئی صاحب کے اے ڈی سی آ گئے. جب مجھے ان کو پیش کیا گیا تو ان کو بتایا گیا سر ہی از یور اے ڈی سی, تو میں نے سلوٹ کیا اور میں نے کہا یہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ہمیں صبح بلا لیا تھا وان صدر. پھر جنیجو صاحب کو ہم لے کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پنڈی چلے گئے, وہاں سے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. میں نے اپنی یونٹ فون کیا, میں نے کہا میں تو اے ڈی سی آ گیا ہوں, تو وہ سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, 7 ہی یونٹ تھی. تو سی او کو انفارم کیا اور کہتے مجھے پتہ ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ آپ کو اے ڈی سی بنایا جا رہا ہے؟ وہ اس طرح ہوا, مجھے جنرل بٹ ہیں جن کو پرویز مشرف نے گرفتار کر لیا تھا, ریموو کر دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے. وہ آئی ایس آئی کے اس وقت اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے, اور جنرل اسلم بیگ صاحب کے ساتھ ایم ایس سے. مجھے کہتے ہیں کہ جنرل نے 10 ڈوزیئرز منگوائے کہ جی مجھے 10 ڈوزیئرز چاہیے, پتہ نہیں ہمارا کیسے آگے ہوگا, لاٹری ہے. تو سب کو دیکھتا ہے, ریفرنس دیکھتا ہے, تو کہا یہ کون ہے, ہو از دس گائے. انہوں نے کہا جی یہ 4FF کا ہے. تو یہ وہ جب آپ اسلام آباد کلب میں ایک دفعہ تھے تو اس نے آپ کے ساتھ, اس نے اور عمر نے آپ کے ساتھ ڈیوٹی دی تھی اور پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی دی تھی. تو انہوں نے کہا اس کو سلیکٹ کریں. وہ ایک بڑا, وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہو گیا تھا, کیا واقعہ ہوا تھا, وہ پرانی ہسٹری ہے, آپ بتائیے. ہسٹری بھی پھر سینے میں ہی رہے تو بہتر ہے. یعنی کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے, اس وقت ان کی زندگی کو شاید کوئی خطرہ تھا. ان کا اے ڈی سی, میں ان کے حملہ ہو رہا تھا. نہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا.
نئی نئی حکومتیں بنی ہوئی تھی, جمہوری میڈل دیا ہوا تھا, ان کو یہ شک تھا کہ شاید ان کو بلا کے کوئی ریزائن نہ لے لے, ہوتا ہے. نہیں ان کا ریزائن نہ لے لے چنوجہ صاحب کا, نہیں ہاں اسلم بیگ صاحب. اسلم بیگ صاحب, ٹھیک ٹھیک. اب میں ان کے ساتھ سیکیورٹی پہ تھا, یعنی یہ بینظیر بھٹو کے دور ہے. اب وہی دور تھا. پھر جب انہوں نے سیکریٹریٹ آنا تو میں ساتھ, ان کے اے ڈی سی ہوتے تھے, بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے عمر, ہم تھے, وہ گولف پہ جاتے, پھر بھی ہمارے ہوتا تو وہ مجھے بائی نیم پہچانتے تھے. تو انہوں نے پھر جنرل اسلم بیگ صاحب, اسلم بیگ صاحب, انہوں نے کہا یار یہ ڈوزیر ایسا ہے جس کے ساتھ تو کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے, تو کہیں اللہ نے پھر کرم کرنا تھا, ریفرنس تو ادھر سے ہو ہی جاتے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے مجھے سلیکٹ کر کر لی اور آپ اے ڈی سی ہو گئے, اے ڈی سی ٹو پرائم منسٹر کے ٹیکر, پرائم منسٹر, اور آپ ہو گئے جتوئی صاحب کے, جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب. جی ٹھیک ہو گئے. تو کتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے؟ 3 مہینے. وہ 90 دن رہے, میں بھی رہا, مگر میں نے 5 وزیر اعظم دیکھے. جتوئی صاحب کے ساتھ رہا, نواز شریف صاحب کے ساتھ رہا, میں بلک شہر مزاری صاحب کے ساتھ 2 دن رہا, قریشی صاحب کے ساتھ میں نے رہا, معین قریشی صاحب کے ساتھ 2-3 دن میں ان کو کہتا تھا جی کہ میں اب, مگر جتوئی صاحب کا انداز جو تھا وہ بڑی دور کی سوچ رکھتے تھے. کبھی انہوں نے کسی کو ایسے نہیں کیا. ایک لیول تھا ان کے اندر عاجزی کا, انکساری کا اور خدا خوفی کا. میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا جاگیردار اور اتنا کچھ, پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار. ہاں, اور پھر جب انہوں نے بات کرنی تو بڑے ایک دھیمے لہجے میں عام لوگوں سے بھی. تو 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا, اور جاتے وقت انہوں نے جو میری اے سی آر لکھی تھی اسلم بیگ صاحب کو, وہ پڑھنے والی, اور پھر نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ میرا اے ڈی سی ہے اور از جسٹ لائک مائی سن. ٹھیک. اور پھر چلے کہ میں ان کو چھوڑ کے آ گیا. مگر ایک بات بتاؤں, میں جلا وطن تھا تو مجھے لندن سے 2 دفعہ انہوں نے فون کیا. بہت اچھا, بہت اچھا. کہتے ہیں صفدر میں نے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر لیا, کیسے ہو تم؟ میں نے کہا سر میں ٹھیک ہوں. تو مجھے کہتے ہیں تمہارا کوئی ادھر اکاؤنٹ نمبر ہو, میں کوئی پیسے تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. کہتے ہیں نہیں تم ایگزائل میں ہو, بڑی تکلیف میں ہو گئے, تم آصف اور ان کی طرح ہو میرے لیے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا دل میں سوچا یار میں جلا وطن ہوں, ایک بندے کی کٹسی ہے کہ کہاں مجھے یاد رکھا. بڑی بات. پھر 5-6 مہینے بعد پھر فون آیا, میں غلام مصطفیٰ کو, سر یار میں ایسے نہ کروں کہ مشرف سے بات کر کے تمہیں تو واپس لے آؤں. میں کہا نہیں سر, اب جہاں آئے ہیں اکٹھے جائیں گے, یہ تو اچھا نہیں لگتا. میں کہتے ہیں اوکے. کہتے ہیں صفدر میں انتظار میں رہوں گا, مجھے آپ کچھ. اور جتوئی صاحب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہے, ان کے علاوہ یہ جو انہوں نے آفر کیا آپ کو, اس کے علاوہ؟ جتوئی صاحب کا یہ ہوتا تھا, میں نیو جتوئی میں الیکشن تھا تو میں ان کے ساتھ ہی, انہوں نے کہا صفدر ہی میرے ساتھ ٹریول کرے, ادھر ہی رہتا تھا. اور ایک میں نے واقعہ دیکھا, مجھے جتوئی صاحب کے کمرہ تھا, پرانے گھر تھے, تو اندر سے آواز آ رہی تھی بچوں کی. میں کہا پرائم منسٹر کے کمرے میں بچے, میں نے دروازہ ایسے ذرا سا دیکھا نا, تو جتوئی صاحب بیڈ پہ لیٹے تھے, تو سارے نواز سے چھوٹے سارے اوپر, او بابا, میں ایک دم پیچھے ہو گیا. تو ان کے بال ذرا اچھے لمبے تھے, تو پھر پیچھے مانگ بناتے بعد میں انہوں نے کیا, تو مجھے ہنس رہے تھے. کہتے میں سیاست میں ایسے ہوتے ہیں, اب آئے ہوں تو سارے بچے بیڈ پہ. ایک وہ میں نے ان کا ماحول دیکھا. اور پھر عمرے پہ ہم گئے. پھر وہ میں ایک کتاب ہے اس اے ڈی سی کی یادداشتیں کبھی کبھی لکھتا ہوں. تو ابھی اسلام آباد کلب میں ایک جرنلسٹ نے مجھے پوچھا جی وہ آپ اے ڈی سی کی یادداشتیں لکھتے ہیں تو کہاں تک پہنچے؟ میں نے کہا اس کا ٹائٹل چینج کر لیا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہ پہلے تھی اے ڈی سی کی یادداشتیں, اب اے ڈی سی کی فریادیں. زندگی کے اندر ظاہر تبدیلیاں بڑی ہیں. میں اس سے گپ لگائی. تو وہ میں کبھی کبھی ادھر پاناما میں بھی نوٹس لکھتا رہتا تھا, تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کوئی نوٹس بنا رہا ہے. تو آپ بولیے جی, وہ بات مکمل کریں. تو یہ تھا. پھر وہ چلے گئے سندھ میں, تو میں ادھر تھا. چونکہ میری سول سروسز میں انڈکشن بھی ان کے وقت ہی ہو گئی تھی. انہوں نے بھی جاتے وقت کہا کہ یار یہ میرے اے ڈی سی جو ہیں کہ ایئر فورس والوں, کہاں اس کو بھی کر دو, یہ دوبارہ فوج میں جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کئی پر ٹھپا لگ جاتا ہے. تو پھر یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. ٹھیک. لیکن بے نظیر کے ساتھ بھی تو رہے نا آپ. بے نظیر صاحب کے ساتھ میں رہا ایز اے سیکیورٹی, جو 111 بریگیڈ کی ذمہ داری تھی. بے نظیر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بن گیا. ٹھیک. یہ بے نظیر صاحب کا سندھ ہاؤس سے جب وہ شفٹ کیا سامان ہم نے نیو پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو اسٹور میں ایک بڑی الماری تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی. وہ مجھے پتا پورے واقعے کا, لیکن آپ سنائیں پورا. وہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک بھٹی ہوتے تھے وہاں پہ پی ڈبلیو ڈی کی طرف سے, میں نے ان کو کہا یار یہ کمرے بڑے چھوٹے ہیں, میری اتنی یونیفارمز ہیں, کوئی الماری دو. انہوں نے کہا جی ایک سندھ ہاؤس سے آئی ہے پتھرا اس نے کہا. میں نے کہا لے آؤ. صاف کی ہم نے رات کو. تو میں نے کہا اس میں کافی اسپیس ہے. جب اس کو کھولا تو اس کے اندر اتنا سارا سونا تھا. تو میں نے دیکھا ساتھ وہ بے نظیر صاحبہ کے فیملی فوٹوز بھی تھے, تو وہ میں نے باندھا اور صبح ہی میں نے جا کے ایم ایس کو پیش کر دی. ٹھیک. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا. ہاں جی, ایم ایس تھے بریگیڈیئر جاوید حسن. مجھے کہتے ہیں یار صفدر بات سن, یہ جب تم نے الماری کھولی یہ کیا, کون تھا؟ میں کہا میں اکیلا تھا, رات کو ادھر دفتر سے گیا. تو میں نے کہا, تو کہتے تمہارے دل میں یہ نہیں آیا تھا کہ
میں کیا کروں. میں کہا سر جس وقت میں آ رہا تھا نا تو اس وقت ایک بریگیڈیئر اب ہو گئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں میجر ولی 2 AC تھے. انہوں نے کہا تم ایسی جگہ جا رہے ہو تمہیں گائیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, جب کوئی مشکل وقت پڑی نا تو کہنا اللہ اور رسول کا حکم کیا. میں نے کہا یار اتنا بڑا سونا ہے میں گھر بھی نہ لے جا سکوں, میں اس کو یہ نہ کروں, والد پوچھیں کہاں سے ہے, یہ تو ایک عذاب ہے, اس کو میں جلدی جلدی صبح ہو. تو ان کے حوالے کیا, انہوں نے لیٹر لکھ کے بے نظیر صاحب کو بھیج دیا. تو وہ پھر انہوں نے کسی انٹرویو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ جو اس کو اتنا بی بی صاحبہ کا سونا مل گیا اور اس نے کس طرح واپس کیا ایسے. اور وہ زیور بھول گئی تھی بی بی؟ وہ میرا خیال ہے بھولی نہیں تھی, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, چیزیں بکھر جاتی ہیں جی, نکلو جی, چھوڑو جی, کرو جی, وہ کہیں الماری میں ہی رہ گیا, کچھ ہو گیا, کیونکہ پرسنل ان کے کمرے کی الماری تھی. تو کتنے کا ہوگا ویسے زیور آج آپ؟ میرے حساب سے جب ڈالر تھا وہ یہ گولڈ نہیں تھا, وہ وائٹ والا تھا. اچھا اچھا, یہ یعنی ہیرے تھے نہیں, وہ جو وائٹ گولڈ. ہاں وائٹ وائٹ گولڈ. گولڈ مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا یہ تھا, کافی سارا تھا. اور ہوگا کچھ 40-50 لاکھ. 40-50 لاکھ کا 1990 میں جی. وہ انہوں نے توشہ خانے سے اس کو اسیس کروایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ تھا توشہ خانے کا تھا یا ان کا ذاتی تھا, ان کی شادی کے وہ تھے, مگر انہوں نے بیچتے وقت نا وہ ریکارڈ پورا مینٹین کروایا, مینٹین کرتے تھا یہ نہ کہ جی اتنی چیزیں تھیں یہ بیچ چھوڑی. ہاں, وہ باقاعدہ انہوں نے قیمت لگا کے تخمینہ لگا 40-50 لاکھ روپے کا اس وقت تھا سر. جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ جی جب سندھ ہاؤس میں آئے تھے جتوئی صاحب کو ملنے, اس وقت یہ کیئر ٹیکر 88 میں 1988 90 میں ٹھیک, اگست سپٹمبر میں ٹھیک. اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور کیئر ٹیکر ہے. ٹھیک. اور اس وقت میں نے ان کو ریسیو کیا, پھر جتوئی صاحب کو ملے, پھر سی آف کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد یہ جب پرائم منسٹر بنے تو. اور کیسے لگے میاں صاحب آپ کو شروع میں پہلی ملاقات؟ میاں صاحب جب شروع میں آئے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار ان کی ایج ہوگی کوئی اس وقت 38 39 37 ہوگی. میں نے کہا وہ کام بہت کرتے تھے. ٹھیک. رات دن کام کرنا, انہی ٹائمز میں موٹر وے کا, اور بڑے انرجیٹک, بڑے صبح 7 بجے دفتر شروع ہونا, رات کوئی لگے ہی رہتے تھے. نہیں یہ تو پرائم منسٹر کی حیثیت سے جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, فرسٹ ملاقات وہ تو 10 منٹ کی اور اس میں کیا فیل کیا آپ؟ 10 منٹ کے لیے ریسیو کیا. جام صادق صاحب آ رہے تھے, یہ آ رہے تھے, وہ تو کیا ڈفرنس کیا آپ کو فیل ہوا جام صادق صاحب میں, میاں نواز شریف میں, غلام مصطفیٰ جتوئی میں, ان سب میں بے نظیر؟ نہیں, ان کو جس وقت میں نے دیکھا نا وہ کیئر ٹیکر تو ریسیو کیا, بڑے اچھے اخلاق سے ملاقات. میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی ینگ کالج بوائے جس طرح ہوتے. پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم ہو گئے تو آپ ADC تھے تو ان کے ساتھ پھر تو پہلی ملاقات بطور وزیر اعظم ان کی آپ کے ساتھ کیسی ہوئی؟ اور جب انہوں نے حلف لیا تو ہم نے گاڑیوں میں بیٹھے تو لے کے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے, سندھ ہاؤس. سندھ ہاؤس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی شروع ہوئی؟ بس وہ ADC کا اپنا روز صبح 7 بجے ریسیو کرنا, پروگرام دینا, لوگوں کو لے کے آنا, ملانا, چھوڑنا, کھانے کے وقفے پہ ان کو بریف کرنا, پرائم منسٹر کو فلاں سیکٹری آ گیا, یہ فائل ادھر, جو ایک بڑا ہیکٹک کام ہوتا تھا اس وقت. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں 3 ADC ہوتے تھے, تو ایک کو رات کو PM آفس میں سونا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. کسی وقت بھی پرائم منسٹر, اب نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کام